نے سیدہ عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں، اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی، بلکی ہو چکی تھی، میرا وزن بڑھ چکا تھا۔ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਹਾਂ ਯਾ ਸੋ ਉਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। نے سیدہ عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں، اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی، بلکی ہو چکی تھی، میرا وزن بڑھ چکا تھا، تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا۔ اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی، حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوکے سو یہ ایک واقعہ شیئر کر رہے ہیں اپنے نال نا گائز، ویڈیو پوری دیکھو ٹھیک ہے، حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ یہاں تک ناشکری کرتی ہیں کہ اگر ان کا خامد پوری زندگی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہے اور کبھی کوئی ناگوار چیز خامد سے انہیں پہنچے تو یہ کہتی ہیں کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے خیر کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں۔ تو سر یہ حدیث اگر آپ کو پتا ہو نا تو آپ کو بیویوں کی حرکتوں کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، ہنسی آئے گی کہ بالکل حضور نے بھی یہی کہا تھا۔ ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دفعہ اس تجربے سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب لوگ گزرتے ہیں۔ تو پھر جب کوئی اس طرح بیوی کسی کے ساتھ کر رہی ہو نا تو اس کو چاہیے وہ کہ صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے کہیں ترغیب یہ نہیں دلائی ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دو۔ فرمایا یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اس طریقے سے گزارا کرو۔ اور عورتوں کو کہا کہ تمہیں میں نے جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی زبان سے اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، میں نے کثرت کے ساتھ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے اپنے خامدوں کے ساتھ ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ دیں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خامد جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ کرنا شروع کرے گا، اس پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے دنیا میں لوگ با اخلاق ہیں نا، مشہور ہیں کہ جی کیا اخلاق ہے، گھر میں اتنے بڑے وہ کتا نیچر کے لوگ بنے ہوتے ہیں، یعنی کتے سے بھی زیادہ ان کی زبان سخت ہوتی ہے۔ میرے لیے باہر جتنی سن کے آتے ہیں نا، وہاں لوگوں کے سامنے رکھ رکھا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور سارا باہر والوں کا غصہ آ کے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے ٹالرنس شو کریں، یہ مشکل کام ہے۔ اور انسان اپنے گھر میں ہی پتہ چلتا ہے جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے تو اس کا کریکٹر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا دین پہ چلنے والا ہے۔ باہر تو سارا بناوٹی ہوتا ہے نا، لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو آپ جو مرضی کروا لیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، پریکٹیکل۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر حبشی جو ہیں وہ نیزوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے، کھیل رہے تھے مسجد کے اندر، تو میں نے حضور سے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں ان کے پیچھے پردے میں کھڑی ہو گئی، یعنی حضور کو اوٹ بناتے ہوئے، اور میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کم عمر کی لڑکی کتنی دیر تک شوق سے وہ کھیل دیکھ رہی ہوگی، اور میں جتنی دیر کھڑی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں خود تھک گئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام الگ ہوئے، ورنہ آپ علیہ السلام یہ ڈیوٹی دیتے رہے۔ آپ اندازہ کریں ایک بیوی کے ساتھ یہ اس نے سلوک۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے ایک دفعہ کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی،
حضور پیچھے رہ گئے. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کافی عرصے کے بعد حضور نے کہا کہ آج پھر دوڑ نہ لگائیں, اور پھر وہ کہتی ہیں میں اس وقت تھوڑی فربا ہو چکی تھی, بلکی ہو چکی تھی, میرا وزن بڑھ چکا تھا, تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا. اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی, حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی الاسلام یعنی 50-60 سال کی عمر میں بھی کتنے ایکٹیو اور کتنا اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن مولویوں کو آپ دیکھیں ان کی توندیں, ان سے پوچھیں یہ تم لوگوں نے داڑھی میں اور پگڑی میں تو حضور کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے, یہ پیٹ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی. بس اتنا ہی میں کہوں گا, باقی ان کو پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہے ہیں. ویسے جننے بھی ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹਾਲ ਆਹੀ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਢਿੱਡਲ ਆ ਪੂਰੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, پھر ان کا جو ان کو دیکھے, صحابہ تابعین تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. بیٹھ کے وظیفے لگے ہوں گے, بیٹھ کے کھائیں گے اور اتنے ان کے پیٹ نکلے ہوں گے. موٹاپے کو پسند کریں گے, مراد نہیں ہے کہ ان کو موٹے لوگ اچھے لگیں, مراد یہ ہے کہ وہ خود موٹے ہوں گے. وہ خود موٹا تو ہوتا ہے کھانے سے. جو لوگ کہتے ہیں نا میں اینا جا کھانا پر کیا کرنا, وزن نہیں کٹتا, جھوٹ مارتے ہیں. کھاتے ہیں وہ زیادہ, کھانا چھوڑے تو وزن آپ کا واپس آ جائے. تو موٹاپے کو پسند کریں گے. اور یہ آپ علماء دیکھ لیں, ان کا پورا کا پورا دین سفید کپڑوں میں, ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے میں, پگڑی باندھنے میں, داڑیوں کی لمبائی میں, زلفیں رکھنے میں, تسبیح پکڑنے میں. ان کو کبھی پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں نا سنت کے مطابق گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا ہے, تو سنت کے مطابق پیٹ نہیں رکھنا. نبی الاسلام کا تو پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا, اور آپ تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے. آپ علماء کو دیکھیں, بعض تو ایسے ہیں جو بڑے سائز کے صوفے پہ بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں. کہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا میں بیٹھا ہوں اتنی جگہ دائیں بائیں خالی ہے ملا کے, وہ تو اس کرسی پہ پورے بھی نہیں آ سکتے. تو اندازہ کریں, تو گیٹ اپ میں آپ نے اس چیز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. بہرحال میں نے یہ ساری اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بتا دی ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ورسٹ کیس آئے, وہ تو یہاں تک بھی آیا ہے قرآن حکیم میں کہ ایک حکم جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اور ایک حکم خامد کی طرف سے بیٹھے گا, یعنی دونوں طرف سے ایک بڑا بیٹھے اور ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں. اسلام آخری درجے تک کہتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ ٹوٹے نہ, لیکن اگر ٹوٹے گا تو یہ کوئی اتنی بڑی گالی نہیں ہے کہ زندگی کسی کی برباد ہو گئی. اگلے زمانوں میں گالی اس کو مانا بھی نہیں جاتا تھا. سیدہ اسماء بنت عمیس, یہ کن کی بیوی تھی؟ سیدنا جعفر طیار کی, جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ ان کی بیوی تھی. وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی ان سے. حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے, یہ حضرت علی کی بھابھی لگتی تھی. تو جعفر شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر نے شادی کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا اس سال ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. محمد بن ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے, اور ان کی والدہ کون؟ اسماء بنت عمیس, وہ پیدا ہوئے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے شادی کر اسماء بنت عمیس سے, اور پھر محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی. اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کی طرف تھے حضرت محمد بن ابی بکر, بیٹے حضرت بکر کے تھے, لیکن پرورش چونکہ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. حضور علیہ السلام کی بھی ایک بیوی ہے جو کنواری ہے, سیدہ عائشہ. باقی ساری آپ کی بیویاں 10 بیویاں ان کے علاوہ ٹوٹل 11 اور ایک وقت میں 9, وہ سب کی سب یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ. کنواری کوئی بھی نہیں. پہلی شادی انسان کی سب سے چارمنگ شادی ہوتی ہے نا, وہ بھی ایک بیوہ عورت ہے, اور ان کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی بھی نہیں کی. 24 سال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی.
یہ آپ کی جتنی شادیاں ہیں نا یہ آخری 8-10 سال کی ہیں, اس سے پہلے آپ کی ایک ہی شادی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ طلاق نہ ہو, لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں, اللہ تعالیٰ کوئی بہتر راہ نکال دے گا. تو ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ. ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ. ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ. ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ. ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ. ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਨੋਕ ਝੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੜਕਣੇ ਹੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਛੱਡੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂੰ ਕਿ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਹਰ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੋ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ. ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.